شروع ہوا. چلو ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. کلاس 9 کی آپ کو میں آج کام بھیج رہی ہوں. کلاس 9 کا چیپٹر نمبر 2 امید کی خوشی. اب یہ دیکھیے چیپٹر نمبر 2 سر سید احمد خان نے لکھا ہے. سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے. ان کا نام سید محمد تقی تھا. آپ نے ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی. پھر قرآن مجید حدیث پاک اور فقہ کی تعلیم 18 سال کی عمر میں مکمل کر لی. اس کے بعد منصفی کا امتحان پاس کر کے بحیثیت منصف ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے تک پہنچ گئے. آپ نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز اپنے اخبار سید الاخبار سے کیا. مسلمانوں کے اخلاق کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا. نیز مسلمانوں کی تعلیم کے لیے علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا جو ترقی پا کر ایک عظیم الشان یونیورسٹی بن گیا. سر سید ایک بلند پایا نثر نگار اخبار نویس اور عالم تھے. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے آپ کو جواد الدولہ اور عارف جنگ کے خطابات دیے. انگریز حکومت نے بھی آپ کو سر کا خطاب دیا. آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں آثار الصنادید، خطابات احمدیہ، اسباب بغاوت ہند اور تاریخ سرکشی بجنور بہت مشہور ہیں. یہ آپ نے سر سید احمد خان کا تعارف دیکھا. اس کے بعد اب آپ دیکھیے امید کی خوشی. امید کی خوشی. اے آسمانوں کی روشنی اور اے نا امید دلوں کی تسلی. امید تیرے ہی شاداب اور سرسبز باغ سے ہر ایک محبت کا پھل ملتا ہے. تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے. تجھی سے ہر ایک رنج میں آسودگی ہے. عقل کے درمیان جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے تھکا ہوا مسافر تیرے ہی گھنے باغ سے سرسبز درختوں کے سائے کو ڈھونڈتا ہے. وہاں کی ٹھنڈی ہوا، خوش الحان جانوروں کے راگ، بہتی نہروں کی لہریں اور اس کے دل کو راحت دیتی ہیں. اس کے مرے ہوئے خیالات کو پھر زندہ کرتی ہیں. تمام فکریں دل سے دور ہوتی ہیں اور دور دراز کی خیالی خوشیاں سب موجود ہوتی ہیں. دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے. اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے. اس گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے. اس کے گہوارے کی ڈوری بھی ہلاتی جاتی ہے. ہاتھ کام میں ہیں اور دل بچے میں ہے اور زبان سے اس کو یوں لوری دیتی ہے، سو رہے میرے بچے سو رہے. اے اپنے باپ کی مورت اور میرے دل کی ٹھنڈک سو رہے. اے میرے دل کی کومپل سو رہے. بڑھ اور پھل پھول تجھ پر کبھی خزاں نہ آئے. تیری ٹہنی میں کبھی کوئی خار نہ ٹوٹے. کوئی کٹھن گھڑی تجھ کو نہ آوے. کوئی مصیبت جو تیرے ماں باپ نے بھگتی ہو نہ دیکھے. سو رہے میرے بچے سو رہے. میری آنکھوں کے نور اور میرے دل کے سرور میرے بچے سو رہے. تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا. تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخر کار ہمارے دل کو تسلی دے گی. تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی. تیری پیاری پیاری باتیں ہمارے غم کو دور کریں گی. تیری آواز ہمارے لیے خوش آئند راگنیاں ہوں گی. سو رہے میرے بچے سو رہے. اے ہماری امیدوں کے پودے سو رہے. بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جاویں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم ہماری بے جان لاش کے پاس کھڑے ہوگے. تم پوچھو گے اور ہم کچھ نہ بولیں گے. تم روگے اور ہم کچھ رحم نہ کریں گے. اے میرے پیارے رونے والے، تم ہمارے ڈھیر پر آ کر ہماری روح کو خوش کرو گے. ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے. اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے. ہم کو بھی یہی رنج ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے. سو رہے میرے بچے سو رہے. میرے بالے سو رہے. یہ امید کی خوشیاں ماں کو اس وقت تھیں جب کہ بچہ غوں غاں بھی نہیں کر سکتا تھا. مگر جب وہ ذرا اور بڑا ہوا اور معصوم ہنسی سے اپنی ماں کے دل کو شاد کرنے لگا، ماں اماں اماں کا کہنا سیکھا. اس کی پیاری آواز ادھورے لفظوں میں اس کی ماں کے کان میں پہنچنے لگی. آنسوؤں سے اپنی ماں کی آتش محبت کو بھڑکانے کے قابل ہوا. پھر مکتب سے اس کو سروکار پڑا. رات کو اپنی ماں کے سامنے دن کا پڑھا ہوا سبق غم زدہ دل سے سنانے لگا. اور جبکہ وہ تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ صبح کی نماز میں کھڑا ہونے لگا اور اپنے بے گناہ دل، بے گناہ زبان سے، بے ریا خیال سے خدا کا نام پکارنے لگا تو امید کی خوشیاں اور کس قدر زیادہ ہو گئی. اس کے ماں باپ اس معصوم سینے سے سچی ہمدردی دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں. ہماری پیاری امید تو ہی ہے جو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے.
دیکھ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہخانوں میں بند ہے، اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، بے یارو دیار، غیر قوم غیر مذہب کے لوگوں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ بوڑھے باپ کا غم اس کی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے، قید خانے کی مصیبت، اس کی تنہائی، اس کا گہرا اندھیرا، اس پر اپنی بے گناہی کا خیال اس کو نہایت ہی رنجیدہ رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، مگر اے ہمیشہ زندہ رہنے والی امید، تجھی میں اس کی خوشی ہے۔ مطلب یہ جو پیراگراف ہے یہ مراد لیا گیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ماخوذ یہ مضامین سر سید احمد خان سے۔